کسی کو عالم بنا دیے، کسی کو حافظ بنا دیے۔ داماد بھی ماشاءاللہ، داماد بھی عالم دین الحمدللہ۔ اگر میں صرف اسی پر گفتگو کرتا چلوں، ایک حافظ قرآن جن کی اولاد حافظ قرآن ہو، جن کی اولاد عالم دین ہو، قیامت کے دن ان کو کیا کمرہ ملنے والا ہے تو کافی وقت لگ جائے گا۔ لیکن ایک واقعہ جو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک شخص کا بڑا گنہگار تھا، کوئی نیکیاں نہیں تھی اس کے نامہ اعمال میں، گنہگار شخص تھا۔ جب نزا کا وقت آتا ہے، جاکنی کے عالم میں آتا ہے، اپنی شریک حیات کو بلاتا ہے، اپنی شریک حیات سے کہتا ہے اب میری جاکنی کا وقت ہے، نزا کا عالم ہے، کچھ ہی دیر کا میں مہمان ہوں، اس دنیا پھانی سے میں کچھ کر جاؤں گا، تیرے شکم میں میری ایک نشانی پل رہی ہے، تیرے پیٹ میں میرا ایک بچہ پل رہا ہے۔ جب وہ بچہ اس زمین پر قدم رکھے اور جب وہ اس لائق ہو جائے کہ بسم اللہ خانی کرنے کے لائق ہو جائے، اسے کسی مکتب میں داخلہ کرا دینا، کسی مکتب میں بھیج دینا اور بسم اللہ کی تعلیم دینا۔ اللہ اکبر، وقت گزرا، زمانہ گزرا، جب وہ وقت آیا، وہ لمحہ آیا، بچہ پیدا ہوا گھر میں اور پھر اس قابل پہنچا، اس قابل ہوا کہ اسے بسم اللہ خانی کرائی جائے اور اسے مکتب میں داخلہ کرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ ہے، چل رہے ہیں راستے سے، ایک قبر کو دیکھتے ہیں عذاب ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب پلٹ کر آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اسی قبر پر رحمت و نور کی بارشیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ طبیعت کے جلالی نبی تھے، روایات میں آتا ہے 10 حصے سختیوں کے، ان میں سے 9 حصے حضرت موسیٰ کو اللہ نے عطا کیا تھا اور ایک حصے سے ساری کائنات میں وہ جلالت تقسیم کی، ساری کائنات میں وہ ایک حصے سختیاں تقسیم کے اللہ نے۔ حضرت موسیٰ رب کے دربار میں دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گزرا تھا اسی راستے سے، اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، صاحب قبر پر عذاب ہو رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ کر آیا ہوں، عذاب اٹھا لیا گیا ہے، رحمت و نور کی بارشیں ہو رہی ہے، آرام و سکون سے لیتا ہوا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے اے موسیٰ سن، یہ جو صاحب قبر ہیں ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں تھی جن کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن اس نے پیچھے اپنا ایک بیٹا چھوڑا ہے۔ آج اس کے بیٹے نے زمین کے اوپر مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکارا ہے، جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکارے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب۔ اللہ اکبر، صرف ایک بسم اللہ پڑھ دے اس کی برکت سے باپ کی مغفرت ہو جائے۔ یہاں پہ بسم اللہ نہیں، الحمدللہ پورے مکمل قرآن کے حافظ ہیں، مکمل قرآن کے حافظ قرآن ہیں، اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنا دیے، عالم دین بنا دیے، اور یہی انہی چیزوں کا ثمرہ ہے جنہیں ہم بظاہر مولوی امین الدین سمجھتے تھے، اپنے معاشرے اپنے محلے کا ایک چھوٹا سا مولوی سمجھتے تھے، مگر یاد رکھیں اللہ نے ان پر ایسا کرم کیا، اللہ نے اپنی رحمت ایسی ان پر نازل کی کہ ان کا انتقال بھی ہوتا ہے تو ایسے وقت سعید میں ہوتا ہے جس وقت کے بارے میں تو مفسرین فرماتے ہیں اگر کسی کا انتقال اس وقت میں ہو جائے تو ان سے سوال نکیرین اٹھا لیا جاتا ہے، سوال نکیرین ان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ قبر کا سب سے پہلا مرحلہ سوال نکیرین ہے، جو بندے وہاں سے کامیاب گزر گئے ان کے لیے حشر کا معاملہ بھی آسان ہوگا۔ حشر کا معاملہ بعد میں، سب سے پہلے قبر کی منزل ہے، اگر قبر کی منزل میں آپ بہترین سے گزر گئے، سوالات کا جواب دے دیے تو پھر آپ کے لیے حشر کی منزل بھی بہتر ہے، اور اگر قبر ہی میں پھنس گئے تو حشر میں تو کچھ بھی نہیں، جب یہی جواب نہیں دے سکے تو فیصلہ تو نہیں ہو جاتا ہے کہ اب آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ لیکن اللہ جس پر کرم فرمائے، اللہ جس پر اپنی عنایت فرمائے اور اس سے سوال نکیرین ہی کو اٹھا لے تو کہاں فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نکیرین کے سوال سے اسے محفوظ کر دیا اب اس کی رحمت سے یہی امید ہے کہ حشر کے دن بھی اللہ رب العزت اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا اور ڈائریکٹ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ان کے مثال کی، ابھی ان کے صاحبزادگان سے مجھے پتا چلا کہ جمعہ کی شب، جمعہ کی رات، جمعرات کا دن گزار کر
जुमा की शब में उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह अकबर, बाहर शरीयत को उठाकर देख लें तो कराम फरमाते हैं जिनका इंतकाल जुमा के दिन हो जाए या जुमा के शब में हो जाए या फिर रमजान मुबारक के किसी दिन हो जाए, पूरे महीने में उनसे सवाले नकीरैन उठा लिया जाता है। अब जब पढ़ कर मैंने आलम तसव्वुरात में जब मैंने सवाल किया बारी ताला, जब मैंने झांक कर देखा कि बज़ाहिर एक छोटा सा मौलवी नजर आता है, मुआशरे में जिन्हें मौलवी कहा जाता था, आखिर उनके ऊपर अल्लाह ने इतना बड़ा करम किया। उनका इंतकाल ऐसे वक्त में, ऐसे वक्त सईद में जब सवाले नकीरैन उठा लिया जाता है, तो या कब ने दुनिया ही में उन पर वो इनामात नाज़िल फरमा दिया जिससे लोगों को बता जाए, लोगों सुन, जिसे तुम छोटा मौलवी समझ रहे थे, वो मेरी नजर में इतना आला है कि उनसे सवाले नकीरैन भी मैंने उठा लिया और आज़ाब आखिरत को भी मैं उठा लिया। वो मुक़द्दस हस्ती है जिनके इसाले सवाब के लिए हम और आप इस जगह यकजा हुए हैं, जिन्होंने अपने पीछे कितने लालो बहर को छोड़े, और ये तो 4 साहबजादगान हैं उनके। इनके अलावा मैं समझता हूँ कि इस खित्ते के बेशतर ऐसे हुफ़ाज़ और उलमा हैं जो बिल वास्ता या बिला वास्ता उनके शागिर्द हैं। इस खित्ते के अक्सर उलमा हुफ़ाज़ कराम या तो बिल वास्ता या बिला वास्ता उनके शागिर्द हैं, जिन्होंने अपने पीछे इतने लालो बहर छोड़ दिए हों, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर क्यों ना इनाम फरमाए, क्यों ना उन पर फजल फरमाए, और बिल्कुल हदीस पाक की जिन्होंने अमली जामा पहनाया, हदीस पाक के दायरे में रहकर जिन्होंने जिंदगी गुजारी हो, फिर यकीन अल्लाह के इनामात उन पर, अल्लाह के इनामात उन पर नाज़िल होते हैं। और फिर वही इनामात हैं जिनका आज समरा आप देख रहे हैं। जुमेरात के दिन गुजार कर जब शब आती है, इशा की नमाज पढ़कर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ कर आते हैं, और उनके बाद उनकी रूह कफ से अंसुरी से परवाज कर जाती है, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह ने उनके पास बुलाया, यकीनन उनके कारनामे को अल्लाह ने कबूल किया। और फिर आप आ जाए जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, ये जो खिस्सा जो जमीन आप देख रहे हैं, ये जो आप छोटा सा कुटिया देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी गालिबन मदरसे के उन्होंने वक्फ कर दिया, मदरसे के उन्होंने वक्फ कर दिया है। अल्लाह अकबर, अपने बेटे को आलिम भी बनाया, अपने बेटे को हाफिज भी बनाया, और दीन की खिदमत के लिए बेशुमार शागिर्दों को छोड़ा, और फिर सिर्फ शागिर्दों ही को नहीं छोड़ा, जहां से दीन की खिदमत की जाए वो जगह भी आपने मुतय्यन कर दी, वो जगह भी अल्लाह के लिए आपने हिबा कर दिया, राह खुदा में सर्फ कर दिया, वक्फ कर दिया। तो सुनो, इस जगह पर बैठकर जब अल्लाह रसूल की तालीम दोगे, जब किसी को अल्लाह और उसके रसूल की तालीम दोगे, उनकी जात के बारे में बताओगे, जब कुरान की तालीम दोगे, इस सरजमीन पर बैठकर जब कोई भी बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो उसका समरा कब्र में भी उसे मिलता रहेगा। फिर आका फरमाते हैं इदा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, जब इंसान इंतकाल कर जाता है उनके अमाल बंद हो जाते हैं, मगर 3 अमल ऐसा है जिनका सवाब उसे कब्र में भी मिलता रहेगा। बेशुमार अहादीस से करीमा इस पर शाहिद है, मगर एक वाकया मैं आपके सामने पेश कर दूं। एक हदीस पाक अगर वालिदैन की फजीलत पर बोलता तो काफी वक्त हो जाता, या औलाद की फजीलत पर बोलता तो काफी वक्त होता, मगर कुरान मुक़द्दस में हमें एक सबक दिया अल्लाह ने, हमें एक दिया अल्लाह ने, क्या है बंदे मोमिन, जब तुम भी अपने औलाद के लिए दुआ करो, नेक औलाद के लिए दुआ करो, जब जाओ दुनिया से तो अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़कर जा जो कम अज कम तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सके, कम अज कम तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सके। जो इनकी दुआएं मग़फ़िरत की वजह से अगर तुम्हारे आमाल में खताएं हैं, गुनाह हैं, तुम्हारी गुनाहों को मिटा दिया जाएगा, या अगर तुमने कोई कार है तो तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दिया जाएगा। एक हदीस पाक का मैं मफ़हूम पेश कर दूं, फिर अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा, क्योंकि खाने पीने का इंतजाम भी है और उम्मीद तौर पर गाँव देहात के लिहाज से काफी वक्त हो चुका है।
کھانے کے لیے شہر کے اعتبار سے ابھی کوئی وقت نہیں ہوتا. بھاگلپور جیسے شہر میں تو لوگ 10 بجے 11 بجے تک بعد ہی کھانا کھاتے ہیں, مگر ہم جیسے دیہات کے رہنے والوں کے لیے دیہات کے لیے کافی وقت ہو چکا ہے. ایک حدیث پاک درود پاک پڑھیے, اللہ عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا, لوگ نفسی نفسی کے عالم میں گرفتار ہوں گے, لوگوں کے نامہ اعمال کا حساب ہو رہا ہوگا, کوئی میزان عمل پر ہوگا, کوئی صراط پر ہوگا, نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. ایسے عالم میں ایک شخص کے درجات کو بڑھا دیا جائے گا, جنتی شخص ہوگا, جنت میں اس کا ایک مقام ہوگا, مگر اچانک اس کے مقام کو بڑھا دیا جائے گا. اب ذرا سوچئے, اگر دنیا میں آپ کسی عہدے پر ہیں, اگر دنیا میں آپ کسی پوسٹ پر ہیں اور اچانک آپ کو اعلیٰ مقام مل جائے, آپ کے پوسٹ کو بڑھا دیا جائے, اچانک آپ کو پروموشن مل جائے, تو فوراً آپ اپنے صاحب کے پاس جائیں گے, صاحب اس وجہ سے مجھے پروموشن مل گیا, مجھے کیسے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا, ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے, پھر مجھے یہ اعلیٰ مقام کیسے مل گیا. یا اچانک جب کوئی چیز ملتی ہے تو فوراً اپنے سے بڑے سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسا کام کیا نہیں, پھر یہ مقام ہمیں کیسے مل گیا. میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں ایک شخص کے درجات کو بڑھا دیا جائے گا, ان کے مقام کو بلند کر دیا جائے گا. وہ شخص سوچنے لگے گا میرے نام اعمال میں تو ایسی کوئی نیکیاں نہیں تھی جس کی وجہ سے میرے درجات کو بڑھایا جاتا, میرے مقام کو بلند کیا جاتا, پھر یہ اچانک مجھے میرے مقام کو بلند کیسے کر دیا گیا, اچانک مجھے پروموشن کیسے مل گیا. وہ بارگاہ الہی عرض کرے گا باری تعالیٰ میرے نام اعمال میں تو کوئی نیکی ایسی نہیں تھی, پھر مجھے یہ اعلیٰ مقام کیسے عطا ہو گیا. غیب سے آواز آئے گی, وہ آواز پھر آئے گی, اے میرے ملت کے نوجوانوں, اس آواز کو جو جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے, اس سے آپ غور سے سنیں, اپنے سینے میں بسانے کی کوشش کیجیے, اور جن کے بھی اولاد ہو اپنے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کیجیے, کیونکہ سنیے آپ کے جانے کے بعد آپ کی دولت آپ کے کام آنے والی نہیں ہے, آپ کے جانے کے بعد آپ کی جائیداد آپ کے کام آنے والی نہیں ہے, وہ سب وراثت کے طور پر آپ کے اولاد بانٹ لیں گے اپنے میں. اگر اسی دولت کو صحیح راستے میں آپ کے اولاد نے استعمال کیا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا, لیکن اگر آپ کے ورثہ نے آپ کے کمائے ہوئے دولت کو اگر بے رحمتی میں خرچ کر دیا تو اس کا عذاب بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا. دولت آپ کے کام نہیں آنے والی ہے, چاہے ثروت آپ کے کام نہیں آنے والی ہے, چاہو جلال آپ کے کام آنے والا نہیں ہے. آپ کے جو کام آنے والا ہے قبر میں وہ ہے آپ کی نیک اولاد. غیر سے آواز آئے گی اے بندے مومن, تیرے نام اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں تھی, تیرے نام اعمال میں ایسی کوئی نیکی نہیں تھی جس کی وجہ سے تیرے درجات کو بلند کیا جاتا, لیکن یاد کر تو انتقال کر رہا تھا اس وقت تیری جو اولاد تھی, تو نے جو اپنے پیچھے اولاد چھوڑی ہے وہ اولاد نیک ہے. آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے, آواز آئے گی نیستغفاری بناتی کا لفظ تیرے اولاد کا تیرے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے تیری اولاد نے دنیا میں تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے, اس کی برکت سے تیرے درجات کو بلند کر دیا گیا. پتا چلا جب اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے, اگر ان کے والدین گنہگار ہیں تو ان کے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے, اور اگر ان کے والدین جنتی ہیں تو ان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑنے کی کوشش کیجیے. الحمدللہ میں بغیر کسی مبالغہ کے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ نے مرحوم مولوی امیر الدین پر وہ فضل کیا, وہ احسان کیا, انہوں نے اپنے پیچھے نیک اولاد کی ایک تعداد چھوڑ کے گئی, اپنے پیچھے چھوڑے, اور پھر آج انہیں کا ثمرہ ہے جو ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کے شاگردوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے, ان کے اولاد کے ساتھ ساتھ ان کے عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. یقیناً جب دوران طالب علمی میں حضرت سے ملاقات کا جب شرف حاصل ہوا تھا پنڈوا شریف کی سرزمین پہ, بے شمار دعاؤں سے مجھے بھی نوازا تھا, اور اس وقت سے جو ایک تعلق اس گھر سے
قائم ہوا میرا عبد المبین بھائی سے ایک تعلق قائم ہوا. الحمدللہ یہ میرا پہلا آنا نہیں ہے, اس گھر میں کئی بار آ چکا ہوں اور بالکل گھر کی طرح یہ حضرت کی شفقت, ان کی مہربانی اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو دوران طالب علمی سے جو ایک تعلق, ایک رشتہ قائم ہوا اس گھر سے, وہ محبت, وہ وفاداری کا آج بھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ حضرت کی دعاؤں کا ہی ثمرہ ہے. اپنے بیٹے کی طرح مجھے بھی مانتے تھے, جب بھی پنڈوا شریف کی سرزمین پر جاتے ڈھیروں دعاؤں سے نوازتے تھے. آج ہم گنہگار, سیاہکار, خطا کار, ان کے حق سے صرف دعائیں مغفرت ہی کر سکتے ہیں. یہ ناچیز گنہگار دعا وہ ہے باری تعالیٰ کے دربار میں, پروردگار عالم ہم گنہگاروں کی طرف سے بس ہستی کے لیے صرف اتنی سی عریضہ ہے تیرے دربار میں, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے سوائے و سوائے تمام تر گناہوں سے مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا نبی, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی یا رسول اللہ. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیبی یا حبیب اللہ. جو پڑھا جس نے پڑھایا, جو سنا جس نے سنایا, جس نے یہ محفل سجایا, جو سب سے محفل میں آیا, سب پہ ہو رحمت کا سایہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم